بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ ود عامر مرزا. دوستو، آج سے تقریباً کوئی ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. تنویر اندڑ کچے کا ڈاکو یہ M5 نواز آباد موٹر وے سے 11 لوگوں کو اغوا کر کے لے گیا تھا. 3 دن کی اس نے ڈیڈ لائن دی تھی اور 3 دن کی ڈیڈ لائن میں اس نے لاہور پنجاب پولیس کو، خاص کر رحیم یار خان پولیس کو للکارا تھا. اس نے دھمکی دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر میرے بھائی منیر اندڑ جو کہ جیل میں ہے قتل کے الزام میں، اس کو رہا نہ کیا گیا، اس کو نہ چھوڑا گیا تو وہ ان 11 مغویوں کو قتل کر دے گا. یہ اس نے دھمکی دی تھی پولیس کو. اور دوسری صورت میں اس نے کہا تھا کہ اگر میرے بھائی کو نہ چھوڑا گیا تو ان مغویوں کو قتل کر کر اسی جگہ پھینک دوں گا ان کی لاشیں جہاں سے ان کو اغوا کیا تھا، تو ان کی لاشیں اٹھا کر لے جانا. اس دوران تنویر اندڑ نے اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، دھمکی آمیز پیغام. پھر جو مغوی اس نے اغوا کیے تھے ان کو اس نے سنگلیاں باندھی. ان کو باندھنے کے بعد ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کر سوشل میڈیا پر ڈالا تھا اس نے. اب اس حوالے سے جب سے یہ مغوی اغوا ہوئے ہیں، پولیس کی جانب سے رحیم یار خان میں بہت سی میٹنگز ہوئیں، بلکہ جو میری اطلاع تھی کہ CCD کے جو ایڈیشنل IG ہیں سہیل ظفر چٹھا، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اس حوالے سے اور مغویوں کی رہائی کے حوالے سے، کچے میں آپریشن کے حوالے سے، تنویر اندڑ اس کے گینگ کے خاتمے کے حوالے سے میٹنگز جو تھیں وہ جاری رہیں، ہوتی رہیں. لیکن کیونکہ اولین ترجیح جو تھی وہ مغویوں کی جان بچانا تھا، اس لیے پولیس کی طرف سے کوئی سخت اقدام لینا یا آپریشن کا سوچنا یہ ایک بڑا امتحان ہے. اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا، میرے خیال سے تو وہ بہتر ہی ہوگا، کیونکہ مغویوں کی جو جان ہے وہ بچانا پہلے ضروری ہے. مغویوں کے ورثہ کا بڑا پریشر ہے، وہ وہاں پر اکٹھے ہیں، بار بار پولیس کو اس چیز پر پریشرائز کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جیسے بھی ہو وہ ہمارے مغویان کو تنویر اندڑ کی قید سے آزاد کرائیں. تو اب اس میں جو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ کچھ تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو مجھے پتہ لگا ہے کہ ڈیڈ لائن 3 دن کی تھی، وہ ختم ہو چکی، 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. رحیم یار خان پولیس جو ہے وہ مختلف ذرائع سے موبائل فون پر بھی تنویر اندڑ کے ساتھ رابطے کر رہی ہے، اور کوئی 2 یا 3 مرتبہ تنویر اندڑ کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہوا ہے. پولیس افسران نے تنویر اندڑ کو ان کے جو کہہ لیں کہ جو رابطے میں لوگ ہیں اس ایریا کے، اس علاقے کے، ان کے ذریعے یہ بار بار پیغام دے رہی ہے کہ خدارا ان مغویوں کو چھوڑ دو، تمہارے بھائی منیر اندڑ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اس کی جب رہائی ہوگی، جب اس کی سزا ختم ہوگی، اس وقت وہ بڑے خیر و عافیت تم تک پہنچا دیا جائے گا، اس کو گھر تک پہنچا دیا جائے گا. اس کے ساتھ نہ کوئی پولیس مقابلہ ہوگا، نہ وہ مقابلے میں مارا جائے گا، نہ ہی اس کو گرفتار کیا جائے گا کسی اور مقدمے میں. اس قسم کی یقین دہانیاں جو ہے وہ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ تنویر اندڑ کو کرا دی جائیں. لیکن تنویر اندڑ نے پولیس کی ان یقین دہانیوں پر بالکل انکار کر دیا ہے اور اس نے ماننے سے کوڑا چٹا جواب دے دیا ہے. اس نے کہا جی کہ پہلے بھی کوئی 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک کوئی راشد کرچو کا واقعہ ہوا تھا اور دوسرا ان کی برادری کا ایک حال ہی میں کوئی مہینہ 1.5 پہلے کی بات ہے کہ ایک شبان اندڑ وہ جیل سے رہا ہوا تھا، اس کو پولیس نے مقابلے میں مار دیا تھا. اس کے متعلق اس نے بتایا کہ شبان اندڑ کے متعلق DPO رحیم یار خان جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ حلفاً کہا تھا، مجھے اس چیز کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کو شبان اندڑ کو نہ کسی کیس میں گرفتار کیا جائے گا، نہ پولیس مقابلے میں مارا جائے گا، بلکہ بخیر و عافیت اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے گا. لیکن اسے گھر تو نہ پہنچایا، اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. اور نتیجتاً پھر تنویر اندڑ نے شبان اندڑ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کچھ دن بعد ہی پولیس کو للکارا، پولیس کو کہا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ آیا اور آ کے اس نے 5 ایلیٹ کے جوانوں کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، اور شہید کر کے بڑی آسانی سے اپنی کوفہ میں جو ہے وہ واپس چلا گیا وہ، اور پولیس اس کا کچھ نہیں کر سکی. پچھلے
یہ جو واقعہ پیش آتا ہے 11 مغویوں کا، اس سے قبل میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا ہے اس پہ، تنویر ایندر کے اس واقعے پہ مغویوں کے حوالے سے۔ وہ اس واقعے سے 2 یا 3 روز قبل کہتے ہیں رحیم یار خان پولیس نے سندھ کے علاقے میں جہاں پر اپنا تنویر ایندر نے پناہ لے رکھی ہے یا اپنا کوئی اپنا پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے، اپنا اڈا بنایا ہوا ہے، اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے، وہاں پر رحیم یار خان پولیس کی طرف سے ڈرون اٹیک کیے گئے۔ وہ ایریا سندھ کا ہے، وہاں پر جا کر پولیس نے اٹیک کیا، پنجاب پولیس نے، لیکن ان اٹیکس میں جو ہے وہ تنویر ایندر اور اس کے ساتھی محفوظ رہے۔ وہ پولیس کی طرف سے صحیح نشانے پر اٹیک نہیں لگ سکے، ٹارگیٹڈ اٹیکس نہ ہو سکے۔ اس کے بعد پھر تنویر ایندر نے یہ واقعہ پیش کیا، موٹر وے پر آیا، وہ نواز آباد کے ایریا M5 میں موٹر وے کو دونوں طرف سے بند کیا۔ 20 سے 25 ڈاکو تھے یہ تنویر ایندر کی سربراہی میں۔ انہوں نے 1.5 گھنٹے تک موٹر وے پر فائرنگ کی، گاڑیوں کو روکا، ٹرکوں کو روکا، اور جو ان کے ہاتھ آیا، ڈرائیور تھے، کوئی پرائیویٹ گاڑیوں میں لوگ تھے، 11 لوگوں کو وہاں سے لیا اور اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا۔ پھر اس کے بعد ویڈیوز بھی اپلوڈ کی، اپنی بھی اور ان مغویوں کی بھی لوڈ کی، اور ڈیمانڈ رکھی کہ میرے بھائی منیر ایندر جس کی 4 یا 5 ماہ بعد رہائی ہے اسے ابھی رہا کیا جائے۔ اب یہ واقعہ جو پیش آتا ہے اور یہ ڈیمانڈ جو اس کی رہائی کی آتی ہے، اس کے پیچھے کی جو اپنا سٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ جو میرے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایلیٹ فورس کے جوانوں کی شہادت کے واقعے کے بعد تنویر ایندر کے خلاف تو کارروائی کا فیصلہ کیا ہی ہوا ہے، اس کے خلاف تو آپریشن ہوگا ہی ہوگا۔ انہوں نے منیر ایندر کے متعلق بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کی رہائی سے پہلے یا اس کی رہائی کے وقت اس کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف لگا دیا جائے گا، اس کو تنویر ایندر کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا، یہ گھر نہیں جائے گا۔ اور اس حوالے سے تنویر ایندر کے پاس جب اطلاعات پہنچتی ہیں، کیونکہ پولیس میں اس کے رابطے بے شمار ہیں، پولیس والے ہی جو تھے، بہت سے پولیس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مغویوں اور تنویر ایندر کے درمیان، مغویوں کے ورثہ جن لوگوں کو یہ اغوا کرتا ہے ان کے ورثہ اور تنویر ایندر کے درمیان جو ایک کہہ لیں کہ درمیانی رستہ جو ہے اور ان کے درمیان جو نیگوسیشن ہے، وہ پولیس افسران جو تھے چند ایک ہیں وہاں پر ایسے لوگ جو وہ کرواتے تھے، اور وہ اس کے عوض اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے۔ تو بیچ میں سے ہی کچھ لوگ ہیں ایسے جو تنویر ایندر کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ انہوں نے منیر کے متعلق جو انفارمیشن دی، اس کے بعد اس نے یہ انتہائی سٹیپ لیا، پلس جو اپنا ڈرون اٹیک کیے گئے تھے سندھ کے کچے کے علاقے میں، اس حوالے سے اس کو غصہ تھا، پھر اس نے یہ سٹیپ لیا اور 11 افراد کو اغوا کر کے لے گیا۔ پولیس، رحیم یار خان کی پولیس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، بلکہ یہاں تک جو ذرائع ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے تنویر ایندر کو یہاں تک کہا ہے کہ وہ بیچ میں قرآن کو ضامن رکھتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ منیر ایندر کہ جب سزا ختم ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی 2 نمبری نہیں کی جائے گی۔ لیکن تنویر ایندر نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے بھی میرے ساتھ اسی طرح کے حلف لے کر، یقین دہانیاں کرا کر دھوکہ کیا گیا، فراڈ کیا گیا، اور اپنی زبان سے پولیس مکر گئی۔ مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ میرا بھائی چھوڑ دو گے، جب وہ واپس آ جائے گا تو ان مغویوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وگرنہ دوسری صورت میں یہ مغوی اسی کی قید میں ہے، اور اگر کوئی ذرا سا بھی شرارت پولیس کی طرف سے ہوئی تو اس کا جواب ان مغویوں کی موت کی صورت میں سامنے آئے گا۔ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور کچھ نہ کچھ ایسا درمیانی رستہ ہونا چاہیے کہ یہ مغوی جو ہیں اس ظالم کی قید سے چھوٹ کر بخیر و عافیت اپنے گھروں کر، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں پہنچیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اور ہمارے پولیس افسران، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، توفیق دے اور ہمت دے کہ وہ ایسے نازک مرحلے پر جو اس امتحان میں وہ ہیں صحیح فیصلہ کریں اور ان مغویوں کو بازیاب کروائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔